خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منصور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ارشاد احمد بڈو صاحب، حج آفیسر جموں اینڈ کشمیر حج کمیٹی۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام حج 2024 سے متعلق ہے۔ اگر آپ حج 2024 سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ارشاد صاحب سے، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہی دکھائی دیں گے۔ ارشاد صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ شکریہ جی۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تو نزدیک آ گیا ہے حج 2024، تو کب سے آپ کی فلائٹیں جا رہی ہیں سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے؟ انشاءاللہ ہماری فلائٹیں 9 مئی سے آپریٹ ہو رہی ہیں جی۔ ہماری پہلی فلائٹ 9 مئی کو ہو رہی ہیں، 2 فلائٹیں ہیں 9 مئی کو۔ یہ فلائٹس کا سلسلہ جو ہے وہ 25 مئی تک چلے گا۔ چلیے، اچھی بات ہے، اس بارے میں ہم تھوڑی دیر میں اور بات کریں گے ڈیٹیل میں، اس کی انٹیگریٹیز کیا ہیں وغیرہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کتنے ہمارے یہاں جے اینڈ کے سے جو عازمین ہیں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا؟ بیسیکلی 8000 پلس اپلیکنٹس آئے تھے جنہوں نے اپنے فارم سبمٹ کیے تھے آن لائن، لیکن اس میں سے پھر صرف 7000 ایسے انٹینڈنگ حج پلگرمز ہیں جنہوں نے پیمنٹ کی۔ تو لاسٹ میں لگ بھگ 7000 اراؤنڈ ہیں جن کو انشاءاللہ حج کے لیے پروسیڈ کرنا۔ تو اس کا مطلب اس سال قرعہ نہیں ہوا؟ قرعہ کی ضرورت ہی نہیں آل انڈیا لیول پہ قرعہ کی ضرورت پڑی، لیکن جہاں تک جے اینڈ کے کا سوال ہے تو اس میں جنہوں نے بھی اپلائی کیا تھا وہ سب سلیکٹ ہوئے۔ یعنی آپ کے پاس اتنی ساری سیٹیں تھیں؟ ایگزیکٹلی، مطلب اس سے کم ہی لوگوں نے مجھے لگتا ہے یہاں جے اینڈ کے میں کم ہی نے اپلائی کیا، لیکن آل انڈیا لیول پہ پھر بھی ہمارے 35000 ایسے ایسپرنٹس ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ اچھا، یہ اب کی بات جو اپلائی کر رہے ہیں ان کو حاجی صاحبان کو جو جا رہے ہیں، یہ کمپیوٹرائز مطلب آن لائن اپلائی کرنا تھا یا اس کے لیے کوئی فارمز وغیرہ اویلیبل تھے؟ نہیں، آن لائن موڈ سارا۔ اچھا، آن لائن میں کوئی کچھ لوگوں کو آن لائن تو آتا نہیں ہے، نہیں، ان کے لیے گائیڈنس وغیرہ تھی آج کی ڈیٹ میں تو سب جاننے والے آن لائن اپلائی کرتے ہیں، وہ خدمت سینٹرز پہ بھی جاتے ہیں۔ جی، جو ٹیکنو سے بھی نہیں ہیں وہ مختلف کمپیوٹر سینٹرز پہ جاتے ہیں اور اس میں ہم بھی ہیلپ کرتے ہیں ان کو جی۔ فارم سبمٹ کرنے۔ اچھا، یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے عازمین ہیں جو جانے والے ہیں اس میں کتنی تعداد ہے؟ مطلب یہ فیمیل میل ایشو کچھ رہتا ہے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ اس میں لگ بھگ 50-50 رہتا ہے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کور میں میل فیمیل ہسبینڈ آپ وائف۔ نے کچھ تعداد بتائی، 7000 کے قریب جا رہے ہیں؟ لگ بھگ 7000 کے جا رہے ہیں۔ 7000 پلگرم جا رہے ہیں۔ اس میں بچوں کا بھی مطلب ایک سال ایسا بھی رہا حج کے سلسلے میں کہ جب بہت پہلے تو میں نے دیکھا ہے خود کے بچے بھی جا رہے تھے چھوٹے چھوٹے، تو پچھلے سال شاید نہیں تھا بچوں کو اجازت، لیکن اب کی بار شاید ہے۔ ایگزیکٹلی، کووڈ کی وجہ سے کچھ سال رہی ریسٹرکشنز، ایج ریسٹرکشنز، بلو 18 الاؤ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس سال الحمدللہ دیر واز نو ایج ریسٹرکشن ایٹ آل، سب کو الاؤ کیا گیا۔ اچھا، پہلے ایج کا ایک تھا بیریئر؟ ایگزیکٹلی، بیکاز آف کووڈ کی وجہ سے۔ اچھا، یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر سال ایڈیشنل سیٹس ہمیں ملتی تھی، چاہے مطلب باقی اسٹیٹس میں جو ملک کی باقی اسٹیٹس ہیں وہاں سے لوگ شاید نہیں جاتے تھے، وہ ایڈیشنل سیٹس پھر یہاں ملتی تھی۔ اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا کوٹا تھا اتنے اپلیکیشن نہیں آئی تھی، اس لیے ایکسٹرا سیٹس نہیں ملیں گی۔ اچھا، اب کی بار جو حج کا کاسٹ ہے کتنا ہے؟ اس کا کتنے پیسے لگنے ہیں اس میں؟ یہ اصل میں ڈفرینٹ امبارکیشنز کے لیے ریٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک سری نگر امبارکیشن کا تعلق ہے اٹ از 4,05,000، اباؤٹ 4,05,000۔ جی، نہیں اور بھی کوئی امبارکیشن پوائنٹ ہے؟ ایگزیکٹلی، دیر از دہلی، ممبئی۔ نہیں، وہ ہو گیا نا باقی کنٹری کے لیے، ہمارے جے کے لیے تو سری نگر ہی ہے۔ اس میں ایکچولی لبرٹی رہتی ہیں، مطلب حج ایسپرنٹ از ایٹ لبرٹی، ہی کین اپلائی فار اینی امبارکیشن، ہی کین سلیکٹ۔ اچھا، مطلب ہمارے آلموسٹ 39 ایسے ہیں جنہوں نے ممبئی امبارکیشن سلیکٹ کیا ہے۔ اچھا، 499 پلگرمز ایسے ہیں جس میں موسٹلی جموں کے ہیں جنہوں نے چوز کیا ہے امبارکیشن دہلی۔ ہاں، ایک نے بنگلور کیا ہے، 3 نے بنگلور اور ایک نے حیدرآباد۔ ارشاد صاحب، ایک ٹائم تھا جب وہ اکبر جہاز سے شپ سے جاتے تھے، اب وہ سلسلہ بند ہو گیا ہوگا، اب تو نہیں، اب بائی ایئر ہی سارے ٹریول کرتے ہیں۔ چارٹرڈ فلائٹس۔ جی،
یہ جو کاسٹ آپ نے بتایا 4 لاکھ روپے، یہ اس کے کوئی انسٹالمنٹس تھے بھرنے؟ ایگزیکٹلی اس کی 3 انسٹالمنٹس تھے. جی پہلا جو ایڈوانس اماؤنٹ تھا وہ تھا 81,800. جی. اس کے بعد دوسرا انسٹالمنٹ تھا 1,70,000. ریسنٹلی اب تیسرا جو لاسٹ انسٹالمنٹ تھا وہ 1,53,000. اچھا، اس میں کوئی ٹائم تھا کہ کب تک یہ سارا پیسہ بھرنا تھا؟ لاسٹ انسٹالمنٹ کی ڈیڈ لائن تھی 27 اپریل. جی. لیکن آن دا ریکویسٹ آف پلگرمز ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے اب یہ 4 مئی تک. اچھا، لاسٹ قسط وہ جمع کر سکتے ہیں 4 مئی تک، کیونکہ 9 سے اب سٹارٹ ہو رہا ہے سلسلہ، تو اس لیے آپ کو آپ کے پاس سارے عازمین کی پیمنٹ آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. سر یہ جو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک زمانے میں سبسڈی ہوا کرتی تھی. اب اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ آپریٹرز کے ساتھ اگر کوئی حج کرنے جائے تو 6 لاکھ سے اوپر تقریباً کاسٹ ہو جاتا ہے، جہاں تک میں نے سنا ہے کچھ لوگوں سے. آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں 4,05,000 کے قریب، تو اس کا مطلب 2 لاکھ کا سلسلہ فرق ہے. تو سبسڈی ہے کچھ؟ آپ گورنمنٹ کوئی سبسڈی دیتی ہے آپ کی بار؟ اصل میں ہمیں دیکھنا ہے نا بیسکس. حج اسی پہ فرض ہے جس میں وہ استطاعت ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قرآن نے کہا ہے. یعنی حج اسی پہ فرض کیا گیا ہے جس کے پاس جو فائنینشلی ساؤنڈ ہو. غریب پہ تو فرض ہی نہیں. جی. تو اس میں سبسڈی کا کانسیپٹ نہیں ہے. رہی بات پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی، ان کی پیکیج ویری کرتی ہیں. مطلب اٹ از 6 لاکھ، سم ویئر اٹ از 9 لاکھ اینڈ اٹ کین بی مور دین 10 لاکھ. جی. بیکاز آف ڈفرینٹ فیسلٹیز. ہمارے تھرو جو حج کمیٹی آف انڈیا تھرو تھا، ایکچولی حج کمیٹی آف انڈیا ورکس آن نو پروفٹ نو لاس بیسس. جی. حاجوں کا پیسہ دے پے ٹو ڈفرینٹ ایجنسیز، دے آر فیسلٹیٹرز. whether it is Hajj Committee of India or State Hajj Committee, we are facilitators working on no profit no loss. انہی کا پیسہ ڈفرینٹ ایجنسیز کو ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں. ارینجمنٹس کے لیے یہ خرچ ہوتا ہے وداؤٹ ارننگ اینی پروفٹ. نیچرلی مطلب جو مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں ان پر خرچہ ہوگا وہ بھی آپ پہلے سے ہی ان کو. بالکل اچھی بات ہے. اچھا، یہ جو پرائیویٹ آپریٹرس ہیں، حج کمیٹی آف JNK جو آپ کی یہ آپ کا جو ادارہ ہے، اس کا کوئی کنٹرول ہے ان پر؟ جو پرائیویٹ آپریٹرس ٹور آپریٹرس کو رجسٹر کرتے ہیں منسٹری آف مائنورٹی افیئرز ڈائریکٹلی. جی. گورنمنٹ آف انڈیا. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. لیکن رجسٹریشن ہوتی ہے دے رجسٹر دیئر سیلوز تھرو حج کمیٹی آف انڈیا، بٹ ایگزیکٹ کنٹرول جو ہے وہ ہے منسٹری آف مائنورٹی افیئرز. دیکھیے، مطلب آپ جو کہہ رہے تھے کہ سیٹیں اتنی آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس اویلیبل تھی کہ اتنے سارے ایسپیرنٹس نہیں تھے. اب جب یہ گورنمنٹ کے پاس اویلیبل تھی تو مجھے لگتا ہے پرائیویٹ آپریٹرس کے پاس شاید لوگ زیادہ نہیں جائیں گے، کیونکہ جب یہاں سے اویلیبل تھی تو ان کو، یا پھر کچھ فیسلٹیز کے لیے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ 0 ڈسٹینس ہو تو 10 لاکھ روپے کا خرچہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. ایکچولی ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ لیولز، فائنینشیل کنڈیشن ویریز. جی. تو کوئی چاہتا ہے کہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھوں. کریکٹ. دے آپٹ فار پرائیویٹ ٹور آپریٹر. جی جی. ہمارا ہوتا ہے 3 اسٹار ہوٹل. جی جی. اسی طرح مطلب ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے، منا میں اکوموڈیشن ہے، مشاعر ریجن میں فیسلٹیز ہیں، اٹ ویریز. جی. اچھا، یہ جو 9 تاریخ سے آپ کا روانگی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کس طرح کا پروگرام آپ نے چارٹ آؤٹ کیا ہے؟ صبح کب آئیں گے، کیا سلسلہ ہے، فلائٹس کب جائیں گی، کتنے لوگ جائیں گے؟ اس میں پروسیجر یہ رہتا ہے انشاءاللہ جو ہی یہ فائنلائز ہوگا، اپروو ہوگا فرام گورنمنٹ آف سعودی عربیہ، ہماری سلاٹس فرام مدینہ. اس دفعہ ہمارے حاجی، نہیں میں یہ کہتا ہوں ارینجمنٹس یہاں کے، آئی ول کم ٹو دیٹ. جی. تو جو ہی اپروو ہو جائے گا وہاں سے سلاٹس، تو ہماری فلائٹیں مدینہ جائیں گی. ٹینٹیٹو ہمارے پاس شیڈول جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری پہلی فلائٹ جو ہے ان کا ڈپارچر ہوگا سری نگر ایئرپورٹ سے 4 بجے. تو ہمارا پروسیجر رہتا ہے 4 بجے صبح کے، دن کے 4 بجے دے ول لیو فرام سری نگر ایئرپورٹ. بٹ ہمارا رہتا ہے یہ کہ D-5 ڈپارچر سے 5 گھنٹے پہلے حاجیوں کو رپورٹ کرنا ہے حج ہاؤس. جی. ایسا کیوں، اب آپ پوچھیں گے. جی. اصل میں جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ حج ہاؤس میں کمپلیٹ ہوتی ہیں. ہمارا وہاں سارا سٹاف رہتا ہے، جیسے اب ایئر لائنز والے بھی رہتے ہیں، کسٹم ایریا، سیکیورٹی، تو ایئرپورٹ اتھارٹیز. جو پروسیجرز نارملی ایک انٹرنیشنل مطلب پیسنجر کرے گا نا ایئرپورٹ پہ، وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے کمپلیٹ ہمارے حج ہاؤس میں. مطلب بیگیج کی اسکریننگ، ایگزیکٹلی ایوری تھنگ. اٹ از ایکچولی ہمارا حج ہاؤس اس وقت نوٹیفائی ہوتا ہے کسٹم ایریا. جی. تو پھر ان کا رہتا ہے حاجوں کا صرف امیگریشن.
इमिग्रेशन का एक काउंटर रहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पे, बाद में इनकी बस इमिग्रेशन रहती है। बोर्डिंग कार्ड भी फिर एयरपोर्ट से ही मिलेगा? नहीं, बोर्डिंग कार्ड भी यहीं पे, हज हाउस से ही मिलेगा? एग्जैक्टली, एवरीथिंग। अच्छा सर, ये शाह साहब कुछ हमारे जो हाजी साहिबान हैं वो जम्मू से आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो उनके लिए अकोमोडेशन का कुछ सिलसिला आपने हज हाउस में रखा है? एग्जैक्टली, हर साल हम रखते हैं जम्मू के लिए और लद्दाख वाले भी यहीं से जा रहे हैं? एग्जैक्टली, कारगिल, उनका भी एम्बार्केशन श्रीनगर होता है। वो 2 दिन पहले रिपोर्ट करते हैं हज हाउस, उनके लिए बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी हम रखते हैं हज हाउस में ही, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी हम हैंड ओवर करते हैं उसी दिन, जैसे पासपोर्ट हैं, आई कार्ड हैं, एवरीथिंग, कड्डा है, स्टील ब्रेसलेट वगैरह जो भी है वो उनको मटेरियल वहीं देते हैं उस दिन। अच्छा, ये जो हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से या लद्दाख से या जम्मू से आपके पास आएंगे, उनको एक रात ठहरना पड़ेगा मान लीजिए, उनके साथ अकम्पनीज वगैरह होते हैं, आप वहाँ अकम्पनीज को भी अकोमोडेट करेंगे या सिर्फ आजमीन को? कर सकते हैं, लेकिन बट विथ लिमिटेड नंबर। अब देखिए, अगर हाजी साहब 2 हैं कवर में, उनके साथ 4 बंदे आएंगे एज अटेंडेंट्स, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट फेयर। तो अगर 2 के साथ 1 है मजबूर, वी कैन अकोमोडेट। अच्छा, जिस दिन ये हाजी साहब मान लीजिए 9 तारीख को आपने शुरू करना है ये सिलसिला, तो ट्रैफिक एडवाइजरी कुछ आपने रखी है, कितने लोग वहाँ तक उनके साथ आ सकते हैं? क्योंकि जब घर से हाजी साहब निकलता है, आजमी निकलते हैं, तो उनके साथ रिश्तेदार वगैरह होते हैं, एक गाड़ी के साथ 4-5 गाड़ियाँ और लगी रहती हैं, तो 10-15 लोग मिनिमम तो जाते हैं उनको चलो सेफ करने के लिए ड्रॉप करेंगे हाज हाउस तक। आपके लिए वहाँ पर परेशानी होगी कि इतना गाड़ियों का जमघटा होगा, तो क्या सिलसिला रहा? इसमें SSP सिक्योरिटी अलॉन्ग विद ट्रैफिक पुलिस वो सारा मैनेज करते हैं। हमारा तरीका क्या रहता है, हाजी साहब आते हैं, उनकी गाड़ी रुकती है हज हाउस के बाहर जी, हाजी साहब ड्रॉप होते हैं अलॉन्ग विद हिज लगेज, उनकी गाड़ी सामान पास वगैरह उनको दे रखे? ना, उनकी गाड़ी अलाउ हम अंदर नहीं करते हैं, गाड़ी सीधे जाती है आगे पार्किंग एरिया की तरफ। अच्छा, ठीक है, इनके अटेंडेंट्स को हम अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ हाजियों को अलाउ करते हैं अंदर। उनका जो सामान वहाँ पे ड्रॉप वो ट्रॉलीज में उठाते हैं होम गार्ड वॉलंटियर्स जी। हाजी साहिबान कंफर्टेबली आराम से VIP तरीके से अंदर जाते हैं, उनका सामान होम गार्ड वॉलंटियर्स उठाते हैं जी, बाद में सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, कितनी फ्लाइट्स मतलब डेली ऑपरेट करेंगी? 9 से 15 तारीख तक हमारी 2 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी इंशाल्लाह जी, फिर 16 से 25 तक हमारी एक फ्लाइट होगी, एक्सेप्ट 18th को भी 2 फ्लाइटें होंगी इसमें। उसके बाद कब तक चलेगा ये सिलसिला? 25 मई तक चलेगा। 25 मई तक चलेगा, मतलब सारे आपके 25 मई तक हाँ, चलेंगे? कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो आप पहले 2 फ्लाइटें कर रहे हैं उसके बाद एक ही फ्लाइट? एक ही, मैंने पहले भी कहा ना, ये इट डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ स्लॉट्स फ्रॉम मदीना, तो ये उन्होंने वहीं से देना होता है स्लॉट व्हाट इज़ अवेलेबल देयर, क्योंकि पूरी दुनिया से फ़्लाइटें आती हैं ना जो लैंड करती है मदीना में, मदीना एयरपोर्ट उस टाइम, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स उनको देखनी पड़ती हैं, तो उसी हिसाब से। आपके लिए एयरलाइन डिसाइड हुआ है? एग्जैक्टली हुआ है, स्पाइस जेट इस साल भी ऑपरेट कर रहे हैं, शायद लास्ट ईयर भी वही था। लास्ट ईयर भी वही थी जी। अच्छा, मान लीजिए अगर वेदर की प्रॉब्लम कुछ हुई, कोई वेदर का मसला हुआ कि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो सकी, तो जो हाजी साहब मिसाल के तौर पर आज जाने वाले थे नहीं जा सके, तो उसका क्या सिलसिला रहेगा? विल दे गो नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के जो पैसेंजर्स थे उनका क्या सिलसिला रहेगा? नहीं, इसका अपना एक प्रोसीजर है, हम उनको अलॉट करते हैं आगे वाली फ़्लाइट में, लेकिन जो नेक्स्ट डे फ़्लाइट होती हैं उनका इंटैक्ट रहता है अपना शेड्यूल, और डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, हाँ, लगभग ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि फ़्लाइटें तो ऑपरेट होती हैं आज तक। नहीं, आजकल तो ILS सिस्टम बिल्कुल है, बिल्कुल सिस्टम है, उससे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एट द मोस्ट क्या होता है, डिले हो जाती है फ़्लाइट, वी कैन डेफर ए फ़्लाइट टू 5-10 मिनट्स और हाफ एन आवर, दैट इज़ डन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। फ्लाइट कैंसिल होने का वैसे सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा जोशा साहब, हर जो हमारे ये आज़मीन हैं, हर आज़मीन के लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब इस इंटरनेशनल पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या होगी? इस दफ़ा हमने रखी थी वैलिडिटी पासपोर्ट की 31 जनवरी 2025। आई विल रिपीट, 31 जनवरी 2025 मिनिमम वैलिडिटी ऑफ पासपोर्ट। वो तो आपने चेक किया होगा ना, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे उस वक्त आपने वैलिडिटी चेक की होगी। इनफैक्ट हम तो ये भी चेक करते हैं कोई पासपोर्ट डैमेज तो नहीं हुआ है, अगर डैमेज हुआ है तो फिर हम इमीडिएटली लेटर एक शॉट करते हैं पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर को, ऑन प्रायोरिटी हम उनको नया पासपोर्ट दिलवाते हैं, क्योंकि डैमेज पासपोर्ट्स वहाँ दैट इज नॉट अलाउड, इमिग्रेशन के दौरान वो अलाउ नहीं मानते। जी,
کیونکہ ان کا تو وہ سوائپ سسٹم ہوتا ہے وہاں پر. جی تو یہ جو آپ نے خدام الحجاج سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کیے ہیں آپ نے؟ کیے ہیں جی. اپروول بھی آیا ہے منسٹری سے. کتنے مطلب حجاج خدام جا رہے ہیں؟ دیکھیے نارملی کیا ہوتا تھا 300 پلگرمز کے لیے ایک خادم چنا جاتا تھا, یعنی 300 حاجیز کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک خادم چنا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ منسٹری آف مائنورٹی نے ڈیسیجن لیا لیٹر آن کہ ہم ریشو ڈکریز کریں گے 200:1. اس سے کیا ہوا کہ کمپیئر ٹو 300 اب 200 حاجیز کو ایک خادم اسسٹ کرے گا ہر سٹیج پہ. تو اس سے ہمارا نمبر آف خادم الحجاج کوٹا بڑھ گیا. کتنے آپ کی بار آپ نے کتنے ڈیسائیڈ کیے ہیں؟ انشاءاللہ مور دین 30, تقریباً 30 یا 30. جی اچھا, یہ جو خدام الحجاج ہوتے ہیں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کو ٹریننگ وغیرہ دی ہے آپ نے؟ ان کا کرائٹیریا اور ایج لمٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایج لمٹ 50. پہلے تو حاجی ہونا ان کے لیے ضروری ہے. ہی مسٹ ہیو پرفارمڈ ہز اون حج, اس نے حج کیا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ عمرہ. اچھا, خدام میں کوئی ریپیٹر ہوتا ہے جو پہلے سال خدام تھا تو ہوتے ہیں؟ آپ مانیے کسی ڈسٹرکٹ سے ہماری اپلیکیشنز آتی ہیں, اس میں سب ایسے خادم ہوتے ہیں ریپیٹرز. اچھا, نیچرلی ہمیں تو لینا ہے ان کو, لیکن کوشش حج کمیٹی آف انڈیا کی رہتی ہے کہ ہم نئے ینگ ڈائنامک جوان کو موقع دیں خدمت کرنے کا. تو ان کے لیے کوئی کلاسز آپ نے؟ ایگزیکٹلی, ان کی ٹریننگ ہوئی آل انڈیا لیول پہ ہوئی ان کی ٹریننگ ممبئی میں. اچھا, یہاں سے بھی آپ نے؟ ہاں, پچھلے مہینے جی سارے گئے تھے. مطلب ان کو پہلے نالج ہونی چاہیے نا کہ کرنا جو نیا خاص طور ہے ساؤنڈ نالج. ایکچولی یہ ایسے سلیکشن نہیں ہوتی, ان کو پہلے ایک کوالیفائی کرنا پڑتا ہے انٹرویو. کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے پینل ممبرس ہوتے ہیں. یہ سارے سرکاری ملازم ہوتے ہیں. Exactly, it's one of the criteria کہ he must be a government employee because of accountability. گورنمنٹ امپلائی کو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب پرائیویٹ بندے کو آپ کیا کہیں گے, اگر وہ کام نہیں کرے گا پھر کیا کریں گے آپ؟ اس کے خلاف تو ایکشن نہیں کر سکتے آپ. گورنمنٹ امپلائی از اکاؤنٹیبل, وی کین ٹیک ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ ہم if he doesn't work up to the mark. اچھا صاحب, مناسک حج آپ نے اس بار کتنے کیے تھے اپنی حج کمیٹی کی طرف؟ ہم نے رمضان کے دوران ایک ٹریننگ سیشن کیا تھرو آؤٹ JNK. ہاں, وہی اپنے حج ہاؤس میں. سری نگر والوں کے لیے ہم نے حج ہاؤس میں کیا, باقی ڈسٹرکٹس اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہوا, ڈفرینٹ وینیوز میں. جی ہاں, ایز پر دا کنوینئنس آف پلگرمز. وہ وہیں سے ڈپٹی کمشنر کنسرن نے دیے تھے لسٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ سے کہ وینیوز کیا پرائیویٹ آرگنائزیشن NGOs بھی کرتے ہیں اس طرح کے پروگرامز. ہاں, وہ تو اپنے حساب سے. تو اپنا ہاں, ہمارا اپنا شیڈول ود دا اپروول آف گورنمنٹ. اچھا, اس وقت ایک بہت ضروری لیٹ می کمپلیٹ. جی جی جی. تو دوسرا سیشن ہم نے رمضان کے بعد کیا, عید کے بعد. وہ بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوا تھرو آؤٹ JNK. ہر ڈسٹرکٹ میں آلموسٹ ہر تحصیل میں کمپلیٹ ہوا وہ ٹریننگ. 2 سیشنز ہوئے ہمارے. ٹوٹل آپ نے 2 سیشنز ہوئے. اس میں بہت ریچولز اور لاجسٹکس ٹچ کرتے ہیں. فرام فرسٹ ٹو لاسٹ ڈے ان کو پورا گائیڈ کیا جاتا ہے وتھ پریزنٹیشن بھی. تو مطلب ارکان حج وغیرہ کیا ہے, کیسے کرنا ہے, ریچولز ایز ویل ایز لاجسٹکس. اس میں ارکان, فرائض, واجبات. ہمارے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے, وہ ان کو اچھی طرح ٹرین کرتے ہیں. اچھا, یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ضروری ہے, مجھے لگتا ہے جب یہ ٹریننگ سیشن آپ کر رہے تھے, مناسک حج جو کر رہے تھے آپ, اس وقت عازمین کو خدام کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے, یہ جانکاری دینا ضروری ہے کہ خدام آپ کو حج جو ارکان ہیں ان کو اچھے خوش اسلوبی سے آپ انجام دیں, آرام سے کر سکیں, آپ کو سر گائیڈ کریں وہاں اس سلسلے میں. لیکن یہ ان کے پرسنل نوکر نہیں ہے کہ ان کی میڈیسنز بھی وغیرہ لائیں یا باقی چیزیں کریں. کیونکہ واپسی پہ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جب میں ان سے ملا تو وہ شکایتیں کر رہے تھے, صاحب ہم نے بعد میں ان کو دیکھا نہیں, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا. تو وہ شکایتیں بعد میں رہتی ہیں. اس میں اصل میں ریشیو کا میں نے پہلے ہی کہا کہ 300:1. دیکھیے 300 کے لیے ایک خادم ہے ایز گائیڈ. 300 میں سے اگر 2-3 بیمار ہو گئے, اگر وہ ہاسپٹلائز ہو گئے, یہ لگ گئے ان کے ساتھ, تو 2 ہفتے کے بعد یہ واپس آیا ہاسپٹل سے. باقیوں نے کہا جو وہاں سے 297 جو ہے 295 ہو گئی, ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں 2 ہفتے سے. اس میں کچھ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں, اسی لیے منسٹری نے ڈیسیجن لیا اس دفعہ کہ 200:1 ریشو رکھیں گے تاکہ بیٹر سروس ہو. اچھا, حاجیوں کے لیے کوئی میڈیکل فیسلٹی کے لیے آپ نے لوکل کوئی ڈاکٹرز وغیرہ میل فیمیل کوئی بھیجا ہے, یا وہاں ان کو جو انڈین کمیشن ہے ان کی طرف سے یہ ارینجمنٹ؟ نہیں, ایکچولی منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے تھرو آؤٹ انڈیا سلیکشن کی ہے ڈاکٹرز کی ایز ویل ایز پیرامیڈیکل اسٹاف کی.
ان کا لسٹ بھی آ گئے, ان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹس بھی ایشو ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دے ہیو رپورٹڈ ٹو منسٹری دیئر, دے مائٹ ہیو لینڈڈ ٹو سعودی عربیہ. اس کے علاوہ سینٹرل ڈیپوٹیشن پہ پولیس آفیسرز گئے ہیں, ہمارے پولیس آفیشلز گئے ہیں, ان کی ٹریننگ چل رہی اس وقت ہے دہلی میں. وہ وہیں سے دہلی سے ہی پھر وہ سعودی عربیہ جائیں گے. فار دی ویلفیئر آف پلگرمز. تو مطلب یہ اپنے لوکلز کے لیے کہ پورے کنٹری سے جو حاجی جائیں گے پورے کنٹری سے, اچھا ان کے ذمہ وہ سارا سلسلہ. ایگزیکٹلی. یہ جو بیگیج حاجیوں کے ساتھ جاتا ہے, جو ان کے ساتھ سامان وغیرہ ہوتا ہے, اس کے لیے کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ پہلے اس میں ہے کہ انٹائٹلمنٹ کتنا ہے بیگیج کا. کتنا ہے؟ پر حاجی ہوتا ہے 47 kg. اس میں ہوتا ہے لگیج بیگز 2 20 kg اور ہینڈ بیگ ایک 7 kg والا. جی. تو اگر کوئی حاجی کہے گا کہ جی میں ایک ہی لگیج بیگ میں 30 kgs لوڈ کروں گا, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. کیونکہ بہرحال وہاں مزدور ہیں جن کو یہ اٹھانا ہے, ایئرپورٹ پہ اتارنا ہے, تو ان کا بھی سوچنا ہے. اسی لیے اس میں ایئر لائنس کے رولز ہیں کہ 20 kg 2 لگیج بیگس. ہاں, جن کو کیبن بیگیج کے لیے 5 کلو یا 7 کلو. 7 کلو. اچھا, اس کے لیے آپ نے بیگیج کے لیے کچھ سائز مقرر کیا ہے؟ ایگزیکٹلی, سائز بھی ہے, وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. حاجیوں کو ہم ٹریننگ میں بھی ہم نے پریزنٹیشن دی ہے. جی. اس کا ایک اسپیسیفک سائز ہوتا ہے ود ان دیٹ. اس کی جانچ وغیرہ ساری یہاں حج ہاؤس میں ہی ہوگی. تو یہ جو سامان ان کا جائے گا یہ حج ہاؤس سے ہی آپ ایگزیکٹلی وہاں بھیجیں گے؟ حج ہاؤس میں ہینڈ اوور کرتے ہیں ایئر لائنس کو. ان کو ملتا ہے وہاں پہ ایک ریسیٹ اسٹیکر. ایگزیکٹلی. تو وہ اپنے بورڈنگ پاس پہ وہ چسپان کرتے ہیں. بعد میں ان کا جو لگیج ہے وہ انشاءاللہ مدینہ کے ہوٹل میں ملے گا وداؤٹ اینی ٹینشن. کہ مطلب ان کو کنویئر بیلٹ پہ ویٹ نہیں کرنا ہے, ایئرپورٹ پہ ویٹ نہیں کرنا ہے. بلکہ ان کے ہوٹل میں روم سے باہر اپنے فلور پہ ملے گا. ویٹ کا تو آپ نے بتا دیا کہ ویٹ کو کتنا چاہیے, 47 kgs. لیکن اس میں سامان کیا رکھیں؟ وہ مان لیجئے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ کین دے کیپ سم اچار ٹائپ تھنگس یا آئلی ٹائپ تھنگس, تو وہ کیا الاؤڈ ہے یا ڈرائی سارا چاہیے؟ 2 چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. وہ ہے لکوڈ. آپ کے لگیج بیگ یا ہینڈ بیگ میں لکوڈ نہیں جائے گا. لکوڈ از ناٹ الاؤڈ, ویدر اٹ از آئل, واٹر, جوس, جو بھی ہے, لکوڈ از ناٹ الاؤڈ. یا کھانا بنا ہوا, ہاں وہ بھی نہیں. ہینڈ بیگ میں آپ لکوڈ کے ساتھ ساتھ پوائنٹڈ چیز بھی نہیں رکھ سکتے. چاقو ہے, نیل کٹر ہے, یہ آپ نہیں رکھ سکتے ہینڈ بیگ. سیزر ہے, کینچی وغیرہ ہے, سیزر وغیرہ, ٹھیک ہے, ہینڈ بیگ. تو فوڈ آئٹمز جہاں تک ہم کہتے ہیں ڈرائی آئٹمز دے کین ٹیک ان لگیج بیگ بیکاز دے آر سپوزڈ ٹو گو فار کوکنگ. ان کو مکہ شریف میں کوکنگ کرنی ہے. عزیزیہ میں بلڈنگز جو ہیں وہاں پہ کامن کچنز ہوتے ہیں. ہر 2 3 فیملیز 4 فیملیز کو ایک کچن الاٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کوکنگ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم کال لے لیں گے. ہلو ہلو. آداب. جی جی. میں حاجی صاحبان کے بارے میں کہا کہ آج کل حاجی صاحبان کو کافی سہولتیں ملتی ہے. یہ آج تو دیکھی جاتی ہیں. مگر ایک چیز ہے, جو پہلی بار حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں, مقدس کے لیے جاتے ہیں, ان کو یہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. میں نے یہ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں پہلے کیا کیا کرنا ہے, کیسی سہولیات ملنی چاہیے, کہاں کیا کرنا. یہ تو بہت ٹھیک بات ہے. مگر جو پہلی بار جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ توجہ اور خاص کر مستورات جو ہیں ان کے لیے تکلیفیں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہاں سے اسٹارٹ میں شروع ہو جائے تو وہاں جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں ان کو وہاں کچھ تکلیفیں میں نے سنی ہے, کچھ ہوتی ہے, زیادہ نہیں. ان کو پتہ نہیں زبان کی بات وہاں کی طور طریقہ, اس کے لیے توجہ دینا چاہے. اور وہاں میں نے سنا ہے وہاں رکھا ہے ان کے لیے. مگر تو بھی جو پہلی بار جاتا ہے اس کو کچھ آتے ہیں, اس کے لیے باقی سب ریل سفر یہ حاجبان کے سفر جو ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ میری التجا ہے مینجمنٹ کو اور گورنمنٹ کو. یہ بہت اچھی بات ہوگی اگر ان کو کوئی تکلیف اس میں نہ ہو جائے. تھینک یو. چلیے, بہت اچھی بات ہے. ان کی باتوں کا آپ ذرا خیال رکھیے گا. یہ جو انہوں نے کہا ہے اصل میں اس میں تھوڑی کلیئر. جی. گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈفرینٹ لیول کے آفیسرس اور آفیشلس رکھے ہوتے ہیں. جیسے سینٹرل ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں ہمارے کوآرڈینیٹرز,
کوآرڈینیٹرز، ان کے انڈر آتے ہیں AHOs اسسٹنٹ حج آفیسرز، پھر ہوتے ہیں حج اسسٹنٹس. یہ کام کرتے ہیں ڈفرینٹ بلڈنگس میں، ان کو بولتے ہیں برانچ آفیسز میں. یہ اویلیبل رہتے ہیں 24/7 ان ایڈیشن ٹو میڈیکل اسٹاف. میڈیکل اسٹاف ہمارا الگ ہوتا ہے وہاں. تو سب لگے ہوتے ہیں حاجیوں کی خدمت میں. اچھا ہاں گورنمنٹ آف انڈیا مطلب گورنمنٹ کی ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے کوشش کہ 100% سیف سیکیور رہے ہمارے حاجیز. کیونکہ کچھ حاجیوں کا پرابلم یہ رہتا ہے، مان لیجیے کوئی حاجی جو ہمارا ہے لیڈی اور جینٹس، ان کی لینگویج پرابلم رہتی ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ٹیم وہاں ہو میڈیکل ان کو جانا پڑے تو وہ مان لیجیے کوئی بنگلہ دیش سے ہو یا کوئی کہیں اور سے ہو تو وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں، انڈین مشن کے تحت جو ڈاکٹر صاحبان جاتے ہیں وہ ہماری اون کنٹری کے ہوتے ہیں نا. کشمیر سے بھی ہوتے ہیں، جموں سے بھی ہوتے ہیں، لداخ سے بھی ہوتے ہیں، یا ادر پارٹس آف دا کنٹری، دہلی، ممبئی، ہر جگہ سے ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں لوگ. تو اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ لینگویج کا کوئی چکر نہ پڑے. بالکل. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ مدینہ جائیں گے، مدینہ شریف، لیکن میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی حاجی صاحبان سعودی عرب میں کتنی دیر تک، مطلب مان لیجیے یہ مدینہ تو سعودی عرب میں ہی ہے ایک جگہ حجاز میں، تو کتنا یہ کتنے دن کا پروگرام ہے ان کا، وہاں کتنی دیر کا سٹے ہے؟ ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے اسٹے ان کا اس سال 44 days. 44. This is as per the schedule which we have recently received. 44 days اس پہ مینشن کیے ہیں. یعنی جو بھی جس دن سے جائے گا اس کا اس دن سے کاؤنٹ ہوگا 44 دن. 44 days اس سال. پچھلے سال تھا 41 days 40 days، کچھ کا 40 تھا، کچھ 41 days. اس میں سب سے پہلے ایک ہفتہ گزاریں گے مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں ایک ہفتہ، اس کے بعد ان کی روانگی ہوگی ٹورڈز مکہ شریف. تو وہاں پہ وہ عمرہ کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے حاجی صاحبان جو جاتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں. تمتع میں ہوتا ہے پہلے احرام باندھتے ہیں عمرہ کے لیے جب یہ مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں. تو اپنا عمرہ کمپلیٹ کر کے پھر آرام سے بیٹھتے ہیں عزیزیہ کی بلڈنگس میں مکہ شریف میں. وہ ذوالحلیفہ میں ایگزیکٹلی وہاں پہ بیچ میں آتا ہے وہ ذوالحلیفہ، ہاں ان کے لیے میقات. جی میقات. تو اس کے بعد یہ ویٹ کرتے ہیں 8 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کا، بسیں آتی ہیں، پھر ان کو منہ روانہ ہوتا ہے. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ، شاہ صاحب. ہلو. ہلو جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے، کون صاحب، کہاں سے؟ میں کھانیار سے بول رہا ہوں، ہلال احمد. جی ہلال صاحب فرمائیں، یہ پوچھیے سوال. یہ ہم شکر گزار ہے دوردرشن کے کہ انہوں نے لایا حاج صاحبوں کو آج کہ ہمیں پتہ چلے کیا کیا نہیں کرنا ہے. چلیے اچھی بات ہے. ہمارا سوال ہے کہ جو انہوں نے سبسڈی ختم کی ہے جی، تو غریب کہاں کر سکتا ہے اب حج؟ اس کے بارے میں ہمیں پوچھنا تھا. سبسڈی پچھلے سال بھی نہیں تھی. وہی ہے نا، اب غریب کہاں سے افورڈ کہاں کر سکتا ہے؟ غریب جس کو یہ شوق ہے تو وہ کہاں کر سکتا ہے حج؟ جی ہلال صاحب، اب اتنی زیادہ سبسڈی تو نہیں دے دیتی، لیکن بہرحال اشار صاحب آپ کو کلیئر کریں گے. ہلال صاحب آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حج جو ہے وہ غریب پہ فرض نہیں ہے. حج فرض اسی پہ ہوتا ہے جس میں مالی استطاعت اتنی ہو. ٹھیک ہے؟ تو جب غریب پہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض نہیں کیا ہے تو آپ کیوں اس پہ تھوپیں گے، مینڈیٹری بنائیں گے؟ یہ کہہ رہے تھے سبسڈی کے لیے. وہی نا میں کہہ رہا ہوں، مہنگا ہو رہا ہے. جی. تو اس میں سبسڈی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. اس میں نے پہلے بھی کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا جو ہے یہ کام کرتی ہے نو پروفٹ نو لاس بیس پہ. یعنی جو آپ پیسہ دیتے ہیں وہی ہم ڈفرینٹ ایجنسیز کو دیتے ہیں فار پرووائڈنگ ڈفرینٹ سروسز. ٹھیک ہے؟ چلیے شاہ صاحب کلیئر ہو گیا ان کو کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ جس میں مالی طاقت ہو وہی حج پہ جا سکتا ہے. اگر کوئی غریب ہے اس پر تو فرض نہیں ہے. یہ صحیح، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. بالکل. یہ جو مناسک حج کے پروگرام آپ نے کیے تو مناسک حج میں آپ نے لوگوں کو ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ ہاؤ ٹو ٹریول، مطلب ایئرپورٹ کچھ لوگوں نے جہاز دیکھی بھی نہیں ہے، جہاز میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کیا سلسلہ ہے. میں نے کہا ٹریننگ میں ہم نے ایک مینڈیٹری پارٹ رکھا ہے لاجسٹکس کا، وہ بھی تھرو پریزنٹیشن. پروجیکٹر لگتا ہے ہر ٹریننگ ایونیو پہ، پروجیکٹر، اس کے ذریعے ان کو پورا ویڈیو کہیں پہ یا پکچرز دکھائے جاتے ہیں ہر ایک اسٹیج کا. مطلب چاہے ایئرپورٹ ہو، ایسکلیٹر ہو، منا کے ٹینٹس ہو، مزدلفہ کا میدان ہو، عرفات کا میدان ہو، ہر ایک چیز ان کو دکھائی جاتی ہے.
اس کے علاوہ خود بھی آج کل تو مختلف ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں, ہماری حج کمیٹی کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں. جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں وہ تو سارا خود بھی گوگل کرتے ہیں. اب جو بزرگ نہیں جانتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں, وہ ان کو دکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اچھا ارشاد صاحب, پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی بار ایک کالر جو ٹائم پہلے اس کے بعد سوال پوچھیں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سون کوسچن سر بڈگام پہ مریم. اہن حظ مریم جی فرمائیو. سون سوال شیڈول کت پہ گھس بیٚیہِ کٔژ روٗم میٹ چھِ یِم آسان. مریم جی یہ آسان بیسیکلی مے وون گۄڈنیتھٕے 9 مئی پٮ۪ٹھ گژھن فلائٹہٕ شروع. 9 مئی پٮ۪ٹھ 9 مئی چھِ بیٛاکھ برٛٮ۪سوار, بیٚیہِ برٛٮ۪سوار دۄہ گژھن شروع. بالکل. تہٕ روٗم یُس تُہۍ وَنان چھُو گایڈ لاینن منٛز چھُ گۄڈَے لیکھِتھ چھُ آسان شیئرِنگ بیسڈ کمرٕ, یعنی یُس تۄہہِ روٗم میلہِ چاہے مدیٖنَس منٛز میلہِ یا مکہ شریٖفَس منٛز میلہِ تہٕ سُہ آسہِ شیئرِنگ بیسڈ. تو یہ چھُ ڈِپینڈ کران, یہ چھُ CGI جدہ ؤلۍ وٕچھان کنسولیٹ جنرل آف انڈیا, تِمے چھِ الاٹ کران ایکوموڈیشن. کٲنٛسہِ چھُ یِوان 2 بیڈِڈ روٗم, کٲنٛسہِ چھُ یِوان 4 بیڈِڈ روٗم, 6 بیڈِڈ, 8 بیڈِڈ, اٹ آل ڈِپینڈس. تہٕ انشاء اللہ یُہُس آسہِ واریاہ اصل انتظام, بہتر انتظام, تَمِچ چھِ اَسہِ ایشورنس میلیمٕژ. سر میں یہ آپ سے اس کالر سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ پچھلے بہت سالوں سے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حاجی صاحبان بچوں کو بھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. شاید پچھلے سال نہیں ہوا تھا یہ سلسلہ, 1-2 سال سے رکا ہوا تھا. کیا اب کی بار بچے جائیں گے؟ پرمیسیبل تو ہے, اس دفعہ الو کیا ہے جی, لیکن لوگ پریفر نہیں کرتے ہیں بچوں کو ساتھ لینا, کیونکہ عمرہ اور حج میں بہت فرق ہے. اچھا, اکاموڈیشن کا کیا سلسلہ ہے مکہ شریف میں؟ مکہ شریف میں عزیزیہ میں اکاموڈیشن ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں اس سے پہلے جو کووڈ سے پہلے 2 کیٹیگریز کی اکاموڈیشن ہوا کرتی تھی, گرین اور عزیزیہ. گرین کو اصل میں کہتے ہیں NCNT, نان کوکنگ نان ٹرانسپورٹ زون. کوکنگ اس میں الاؤڈ نہیں تھی کیونکہ وہ نزدیک تھا. کس میں؟ اچھا, یہ جو گرین میں. ہاں, تو جب سے کووڈ ہوا تو ان کی فوڈ کا کیا سلسلہ ہوتا؟ وہ ریسٹورینٹس پہ کھاتے تھے باہر. ہاں, وہاں پہ کافی ریسٹورینٹس ہیں, ہوٹل, ریسٹورینٹ. آج تو عزیزیہ ہیں. عزیزیہ میں سب کو اجازت ہے کوکنگ کی. ہاں بالکل. اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اس دفعہ منسٹری آف مائنورٹی افیئر نے کیا ڈیسیجن لیا, عزیزیہ میں کوکنگ فیسلٹی جو تھی اس میں پہلے 2 گیس سلنڈرز جو وہ فری ہوا کرتے تھے. بعد میں اگر تیسرے کی ضرورت پڑتی تھی اس میں کنٹریبیوشن کرنا پڑتا تھا ان کو, حاجیوں کو. لیکن اس دفعہ جو گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے, انلمیٹڈ فری کوکنگ گیس ملے گا. اچھا, جتنے بھی سلنڈرز کا فری آف کاسٹ, جتنا بھی ضرورت پڑے. کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. جی جی جی, اپنا تعارف دیجیے صاحب. فاروق احمد اینگر. جی فیاض صاحب پوچھیے اپنا سوال. سوال میں یہ پہ اگر ونکس یژھو پونسہ برن اس کیا تمہ خاطر کرن؟ ونکس پونسہ برن نہ یہ کرن کلیئرفائی یم چھا پونسہ وار کریو کلیئر, مطلب گۄڈٕ گژھِ نا آسٕنۍ سیٖٹ درٛامٕژ. ہلو ہیلو فیاض صاحب, گۄڈٕ گژھِ نا آسٕنۍ سیٖٹ درٛامٕژ اَدٕ بَرن پونسہٕ. تۄہہِ چھا فارم بوٚرمُت حظ حج خٲطرٕ؟ نہ حظ نہ 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 ونکٮ۪ن چھُنہٕ پاسبل حظ کینٛہہ, یہِ گژھِ آسُن تۄہہِ فارم بوٚرمُت. اد حظ تیٚلہِ ونکٮ۪ن چھُنہٕ پاسبل حظ کینٛہہ. اد حظ شکریہ شکریہ. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہم روم کی بات کر رہے تھے کہ ان کو 2 بیڈ روم ہے, 3 بیڈ روم ہے, جیسا بھی ہے, اکاموڈیشن شیئرنگ میں ہوگا, تو اس پہ کچھ پرائیویسی کا خیال ہے؟ مطلب مان لیجیے آل دا پیپل آر اسٹریجرس, ان کے ساتھ لیڈیز بھی ہیں, تو وہ بھی ایک چکر رہتا ہے کہ کچھ حاجی صاحبان سے میں نے پوچھا کہ دقت رہتی ہے کچھ لوگوں کو کہ لیڈیز بھی ہیں ساتھ میں اور ایک ہی حال میں مان لیجیے رہنا ٹھیک نہیں رہتا. دیکھیے 22 سے میں ڈیل کر رہا ہوں ایز حج آفیسر, 2022 سے, تو میں نے ریپیٹڈلی لکھا ہے اوپر CGI والوں کو بھی کہ آپ اس میں تھوڑا دھیان دیں, دیر شوڈ بی سم پرائیویسی, کیونکہ میل فیمیل اتنی عظیم عبادت ہے. تو اس سال نے ایشورنس دی ہے شاید کہ میل کو ایک سائڈ رکھیں گے ان اے پرٹیکولر فلور, میل پلگرمز کو ایک سائڈ رکھیں گے, فیمیلز کو دوسرے سائڈ اپوزٹ رومز میں. جی, تو اس کا خیال اس سال انشاءاللہ رکھا گیا ہے. یا کچھ کیوبیکل ٹائپ بھی ہو سکتا ہے, جیسے وہ ہنی کامپ ٹائپ بالکل رکھ سکتے ہیں. مطلب اب اس میں کچھ حاجی صاحبان خود ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری دوائی ہے ہینڈ بیگ میں شیئر کرنا ہے, اب میں کیسے ان کو بار بار ناک کروں, کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ حاجی صاحب نہیں مانتے ہیں پرائیویسی کی بات. ہاں, اس کے علاوہ یہ خود بھی کر سکتے ہیں انٹرنل ارینجمنٹ, وہاں پہ
دیٹ از الاؤڈ کہ اچھا. حاجی صاحبان کہیں گے کہ ہم دو Females ایک میل side فیمیل پہ. ہاں ایگزیکٹلی وہ خود کر سکتے ہیں کہ یہ- میل ایک سائڈ فیمیل یہ دوسری ایک سائڈ. ورکنگ سولوشن ہے کہ اگر ہاں، بالکل. گورنمنٹ کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نہیں ہوا وہاں پہ تو وہ خود بھی تو کر وہ خود سکتے کر ہیں. سکتے ہیں. اس ہاں، معاملے کی اس میں ladies کوئی ایک side پہ رہیں ریسٹرکشن گی اور- نہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن دے کین ڈو اٹ. جی سر. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو. علیکم وعلیکم السلام. جناب اوس عرض یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس فِزِکٔلی ہینڈِکیپٕڈ چھُس بہٕ اگر بہٕ یَتھ مطلب حجس گژھُن تہٕ مطلب اَسہِ گژھِ رِزرویشن مطلب یہِ اَسہِ رِزرویشن تہٕ بیٚیہِ کنسیشن گژھِ. جی صٲب ایکچُلی ہینڈی کیپٹن خٲطرٕ چھُ تَتہِ تۄہہِ میلہِ سپوٹ تۄہہِ آسہِ ویٖل چِیر برابر تَتہِ پٮ۪ٹھ یُتھُے تُہۍ نیٖرِو حج ہاوسہٕ پٮ۪ٹھَے آسہِ تۄہہِ ویٖل چِیر ایویلیبل تھاونہٕ آمٕژ اور بیٚیہِ آسہِ تۄہہِ ایسِسٹنٹ تہِ سۭتۍ یُس تَتھ پَکنایہِ اِیرپوٹس پٮ۪ٹھ تہِ ییٚتہِ تہِ تَتہِ تہِ مگر کاسٹس منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ رِعایت. مےٚ ووٚن نہٕ بیٚیہِ تہِ ووٚن مےٚ کہِ حج چھُ فرض تٔمسٕے پٮ۪ٹھ ییٚمِس مالی استطاعت آسہِ. نہ أمِس چھِ آسان بیٚیہِ تہِ کیٛاہتام پرٛژھُن. ہلو ہلو. اچھا کنسیشن ما گژھِ حظ چھِ حظ اچھا نہیں آپ نے ریٹ صحیح چھِ کہا کہ- فکس ریٹ چھِ فکس سارنی خٲطرٕ اچھا ریٹ سب کے لیے ایک ہے. مطلب اس میں ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ ہمارے جو 70+ پلگرم ہوتے ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں جی کے آر میں یعنی ریزروڈ کیٹیگری. اچھا 70+ پلگرمز جو ہوتے ہیں ان کا کرا نہیں ہوتا ہے. دے آر سلیکٹڈ ونس دے اپلائی دے آر سلیکٹڈ selected. پرووائڈ دیر از کوٹا. تو باقی جو جنرل کیٹیگری کے ہوتے ہیں ان کا کرا ہوتا ہے. جی لیکن جب کاسٹ کی بات کرتے ہیں کاسٹ دونوں کا سیم سیم ہوتا ہے. کاسٹ میں کوئی ڈفرینس ہے. ٹریول بھی ایک ہی پلین میں ہے ساری Exactly, فیسلٹی ایک facilities جیسی بھی ہیں. same. جی اچھا یہ جو وداؤٹ محرم ایک سلسلہ شروع ہوا پچھلے کچھ سالوں سے ابھی آپ کے یہاں سے کچھ جا رہی ہیں لیڈیز؟ ہاں 38 لیڈیز ہیں جو اس کیٹیگری میں جا رہی ہیں JNK سے 38. تو سر ارشاد صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا سلسلہ رہتا ہے وداؤٹ محرم لیڈیز کا؟ ان کا کیا کچھ گروپنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈو دے مینیج؟ ان کا اصل میں رہتا ہے کہ CGI والے ان کی بلڈنگ الگ رکھتے ہیں سپریٹ بلڈنگ ایکسکلوسلی فار لیڈیز. ان کی خادم الحجاج بھی لیڈیز ہوتے ہیں موسٹلی فرام کیرلا سے. ہماری بہت لیڈیز ایسی آتی ہیں جن کے لیے سپریٹ انتظام رکھا جاتا ہے. جی ہاں تو مطلب نارملی جو آپ کا پچھلے سالوں کا کچھ سالوں سے یہ ہو رہا ہے تو تجربہ آپ کا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا ہوگا کہ وہ کیسا رہا کیا رہا؟ ہاں اس کی کچھ ریسٹرکشنس ہیں جیسے لیڈی مسٹ بی مور دین 45 ایئرس آف ایج. اچھا وہ ہے ہاں اس میں 45 پلس نہیں جا سکتے 45 بلو نہیں جا سکتے. 45 بلو نہیں جا سکتے. 45 بلو اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے سر؟ جی جی میں رہنا والی سے بول رہا ہوں. جی جی مےٚ حظ چھُ سوال یِم زن سٲنۍ یِم الخُدام صٲب چھِنہ گژھان یِمن حاجی صاحبن سۭتۍ خدام اہن ایوری ناو اینڈ دین مطلب واریاہ چھِ مطلب یِم تہِ حجس چھِ گژھان پتہٕ چھِ یِم ونان یِم نہ حظ چھِنہٕ تتہِ آسان ایویلیبل چوٗنٛکہِ رش تہِ چھُ آسان واریاہ یِم تہِ چھِ یِم خُدام حضرات تہِ چھِ آسان یہِ تھٔکمٕتۍ مگر اتھ گوٚژھ کینٛہہ پراپر سسٹما نیرُن زِ چوٗنٛکہِ حجس منٛز اگر تکلیف تہِ لگہِ یہِ چھُ برداشت بہرحال کرُن مگر وقتس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ الخُدام صٲب آسان یہِ چھُ تھوڑا گژھان پرابلم پتہٕ چھِ تِم اورٕ ونان نہ حظ تتہِ اوس نہٕ فیسلٹی ٲس نہٕ کینٛہہ باقٕے اوس نہٕ کینٛہہ اتھ خٲطرٕ چھا پراپر مینیجمنٹ یِم حج کمیٹی کران؟ ہاں اتھ بیسکلی حظ یوٗس کوٚر انٹرڈیوٗس حج کمیٹی آف انڈین اکھ ایپلِکیشن موبایل ایپ حج سویدا چھُ تتھ ناو. تتھ منٛز آسہِ ہر کٲنٛسہِ حاجی صاحبس پننِس فونس پٮ۪ٹھ ایکسیس اتھ آسہِ اکھ بٹن SOS. ییٚمہِ وِزِ تہِ أمِس نیٖڈ باسہِ کہِ مےٚ چھِ خادم الحجاج گوٚژھ مےٚ برونٛہہ کُن یُن خادم مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛدِ ہیلپٕچ ضوٚرتھ یہِ دبایہِ SOS بٹن خادم یُس چھُ سُہ آسہِ لِنک کٔرِتھ أمۍ سٕنٛدِس اتھ سۭتۍ گروپس سۭتۍ تٔمِس واتہِ آٹومیٹِکلی الام بیٚیہِ یی تٔمِس لوکیشن تہِ یہِ حٲج صٲب کتٮ۪تھ چھُ کتھ بلڈنگ منٛز چھُ یا کتھ پوینٹس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ واتہِ اِمیٖڈیٹلی. یہ چھُ لیٹسٹ ونکٮ۪ن. پٔتمٮ۪ن ؤرین تہِ ٲسۍ ییٚتہِ واریاہ انتظامات گژھان. نہ حج سویدا گوٚو فار دَ فٔسٹ ٹایم. یُس یِمو کتھ کٔر وٕنۍ پتہٕ ییٚلہِ اورٕ چھِ حٲج یِوان تِمن چھِ آسان شِکایت. تتھ ووٚن مےٚ تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے مطلب 300:1 کٔرِو تُہۍ ریشو. ییٚتہِ چھُو تۄہہِ آسان پرایویٹ ٹوٗر آپریٹر آسان نفر 50 حظ مینیج کرٕنۍ ٹھیٖک چھِ حظ تہٕ تُہۍ وٕچھِو سُہ کوٗتاہ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ پنُن کران انتظام تابال 300 اتھ چھِ واریاہ فرق. توپتہٕ چھِ روزان تٔمِس تہِ شِکایت 50 منٛز 300 چھُ اکھ یوٗز چھُ وۄنۍ 200 اکھ. کوٗشِش چھِ روزان سٲنۍ تہِ أسۍ کرہون سُے خادم سِلیکٹ یُس پٔزۍ پٲٹھۍ جذبہٕ سان کٲم کرِ.
چلیے دیکھتے ہیں کہ اب کی بار ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ملجا اچھے سے کام کریں گے کہ واپسی پر کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. انشاءاللہ. سر یہ جو ہمارے بزرگ حاجی ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ کے ساتھ ایکمپنسٹ ہوتے ہیں, تو ایکمپنسٹ کا کیا سلسلہ ہے کہ وہ بھی فریش آف حاجی مانتے ہیں یا اس کے لیے ریپیٹر ہونا ضروری ہے یا ریپیٹر نہ ہونا ضروری ہے؟ ایکچولی کیا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی پالیسی ہے حج تھرو حج کمیٹی آف انڈیا ونس ان لائف ٹائم. کریکٹ. ایک آدمی جو ہے تھرو حج کمیٹی وہ ایک دفعہ حج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. پرائیویٹ میں کوئی ریسٹرکشن نہیں, یو کین گو فار لمیٹلیس نمبر آف ٹائمز. لیکن اس میں 2 ایکسیپشنس ہیں. اگر کوئی 70 پلگرم ہے 70 پلس, ہاں, اس کے ساتھ ہم نے مینڈیٹری رکھا ہے کہ ایک کمپینین جانا چاہیے. وہ اکیلے نہیں اپلائی کر سکتا انڈر دس کیٹیگری 70 پلس, کیونکہ ریزروڈ کیٹیگری ان کا قرآن نہیں ہوتا ہے. جو یہ مینڈیٹری کنڈیشن ہے کہ اس کے ساتھ ایک کمپینین ہونا چاہیے دیٹ شوڈ بی بلو 70 ایئرس. اس کا بیٹا ہو, بھائی ہو, نیفیو نیس, اس میں اسپیسیفک ریلیشنس ہیں. تو یہ جو کمپینین ہے, اگر فیملی میں ایسا کمپینین اویلیبل نہیں ہے کہ جس نے ابھی حج نہیں کیا ہے, نارملی آپ اس کو چاہیں گے کہ یہ فرسٹ ٹائمر ہو, یہ فرسٹ ٹائمر ہو. تو اب اگر فیملی میں اویلیبل نہیں ہے ایسا اس کی ریلیشن میں, تو ریپیٹر کین آلسو اپلائی ایز کمپینین ود دس 70 پلس پلگرم. یہ تو ایک ایکسیپشن. اسی طرح کوئی لیڈی ہے, اس نے ابھی حج نہیں کیا ہے, اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ ہے جس نے حج آلریڈی کیا, یا بیٹا یا کوئی دوسرا ہے اس نے آلریڈی حج کیا ہے, he can also accompany him as companion. He is allowed second time as محرم. ایز محرم نارملی کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ کمپینین جو ہے اس کا محرم جو ساتھ میں ہے تو وہ فرسٹ ٹائمر ہونا چاہیے نارملی فرسٹ ٹائمر. اب اگر اویلیبل نہیں ہے فیملی میں ایسا محرم جس نے ابھی حج نہیں کیا ہے, اب اس کے پاس ایک ہی محرم اویلیبل جس نے آلریڈی حج کیا ہے, تو اس دوسرے ایکسیپشن میں بھی الاؤڈ ہے. اچھا, یہ جو حج بدل کا ایک کیٹیگری رہتا ہے, حج بدل کے لیے اس وقت اس سال کوئی چانس ہے؟ مطلب حج بدل از ناٹ الاؤڈ تھرو حج کمیٹی آف انڈیا. حج بدل اصل میں ہے کہ دوسری کی طرف سے حج کرنا. میں نے کہا حج کمیٹی آف انڈیا کی پالیسی ہے حج تھرو حج کمیٹی آف انڈیا ونس ان لائف ٹائم. اب اگر کسی آدمی نے حج کیا ہے تھرو حج کمیٹی, وہ کہے گا میں فادر کی جانب سے یا گرینڈ فادر کی حج بدل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو الاؤ نہیں. لیکن کچھ سال پہلے ہوا کرتا تھا یہ نہیں, پرائیویٹ میں آپ ہی کے حج ہاؤس سے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, کورنگ دا حج, تو وہاں میں نے کچھ حاجی صاحبان سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حج بدل کے لیے جا رہے ہیں. میں بھی اس زمانے میں ایسا تھا کہ یہ تو نیت, میں کہتا ہوں آج سے 8-10 سال پہلے. ہاں, اصل میں ڈیٹا اس وقت کمپیوٹرائزڈ نہیں تھا, تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس سارا ڈیٹا کمپیوٹرائز. ایون اف اگر کوئی غلطی سے فارم بھرے, اپنے فارم پہ لکھے کہ میں نے حج نہیں کیا, جھوٹ, وہاں سے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے سرور پہ. پرانا ریکارڈ سارا, ہاں, اس کی پیمنٹ بھی فورفیٹ ہوتی ہے. اچھا, ہاں, وی ڈونٹ ریفنڈ دیٹ اماؤنٹ. اگر اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے حج نہیں کیا ہے, پھر اپلائی کیا, وہاں پہ لکھا نو آئی ہیو ناٹ اپلائڈ, اگر ڈیٹا بیس میں نکلا کہ اس نے حج کیا ہے فلانے سال, تو وہیں پہ اس کی کینسلیشن ہو جاتی ہے, پلس اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ فورفیٹ ہوتا ہے. آج تو آپ کے پاس سیٹیں بہت زیادہ اویلیبل تھی, لیکن جن دنوں اتنی سیٹیں نہیں ہوا کرتی تھی, جتنے لوگ اپلائی کرتے تھے, تب لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ 3 چانسز کے بعد جب 3 چانس تیسرا والا اویلیبل مطلب الاؤ ہوتا تھا. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ کنٹینیوسلی 3 چانس میں بننا چاہیے. اگر کسی نے پہلی بار کیا تھا, اس کے بعد اس کے بعد 2 سال اسے چھوڑ دیا, پھر تیسری بار اسے کہتے ہیں نہیں, وہ پہلے 2 چانس بھی گئے کنٹینیوسلی. ہاں, یہ تو ہے, مطلب ہر سال گورنمنٹ کی کچھ انیشیٹیوز ہوتے ہیں. اس ٹائم ویسا تھا, آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا سر, یہ جو حاجیوں کا سلسلہ جانے کا ہے, روانگی کا, ڈپارچر کا, کیا کچھ لوگ, کچھ حاجی صاحبان پریپون یا پوسٹ پون کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں وتھ ریزنیبل گراؤنڈ. اگر جیسے کیونکہ آپ نے تو سارے ارینجمنٹ اس کے لیے کیے ہوتے ہیں, ٹکٹ بھی ہوتا ہے, باقی چیزیں, ڈیٹ آف ڈپارچر بھی ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی ایمرجنسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا. دیکھیے ریسنٹلی میرے پاس کچھ اپلیکیشنز ایسی آئی کہ جو انٹینڈنگ حج پلگرم تھا, بیچارہ چل رہا تھا تو گر گیا, فریکچر ہوا ہے, لیگ میں فریکچر ہوا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے ریکوری میں ابھی ٹائم لگے گا. ہی کیم ود دا اپلیکیشن, اس کا جو لیگل یہ تھا وہ آیا, اس کا بیٹا اپلیکیشن لے کے, ہم نے کہا میڈیکل پروف, اس نے انکلوز رکھا, تو ہم نے حج کمیٹی آف انڈیا کو لکھا کہ اس کو لاسٹ فلائٹ میں آپ ایڈجسٹ کریں. اچھا, مطلب اس کو یہ ٹائم ملے گا. کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے بیٹی کی, وہ کہتا ہے پری پون کرے یا پوسٹ پون کرے, وی ڈو دیٹ.
جی. ایزیلی. ہاں اچھا یہ کوئی گروپ چینج کرنا چاہے, مطلب آپ نے جیسے کہا کہ گروپس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس بنتے ہیں, کس کمرے میں کتنے رہیں گے, تو اب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ 4 دن کے بعد اس گروپ میں میرا کوئی رشتہ دار جا رہا ہے, ہی وڈ لائک ٹو ایڈجسٹ وتھ ہم, کیونکہ جان پہچان ان کی ہوتی ہے تو کمفرٹیبل زیادہ رہے گا, کیا گروپ چینج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اصل میں ہمیں یہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کور نمبر جو ہے, کور نمبر اس سال جو ہے کور سائز رکھا گیا تھا 5, یعنی 5 پلگرم ایک سنگل کور میں اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا ہاں 5 ڈفرینٹ فیملی ممبرز جو ہیں دے کین اپلائی ان سنگل کور. تو 5 جب ایک ہی کور میں اپلائی کریں گے ان کا ہر سٹیج آف جرنی سیم رہے گا, فلائٹ بھی سیم رہے گی, اکوموڈیشن بھی سیم رہے گی. یہاں پہ پرابلم ایسا ہے کہ ایک ریلیٹیو کو دوسرے ریلیٹیو کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے اپلائی کیا ہے, بعد میں جب سلیکشن ہو جاتی ہے پھر بولتے ہیں جی ہم نے جی کیا اب ہم کو ایک. سو دیٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار اس. تب ان کو ایک خیال آتا ہے کہ چلیے ہم ایک ساتھ جاتے ہیں. پہلے نہیں آپس میں بولتے ہیں کہ میں نے اپلائی کیا, جب سلیکشن ہوتی ہے اس کے بعد جی پھر ہم کوشش کرتے ہیں, ریکمنڈ کرتے ہیں, حج کمیٹی آف انڈیا کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ دے آر کلوز فیملی ریلیٹیوز, تو ان کو آپ ایک ہی فلائٹ میں ایڈجسٹ کریں. جب فلائٹ سیم ہوتی ہے آگے پھر اکوموڈیشن کے چانسز رہتے ہیں کہ بلڈنگ سیم رہی, یعنی ہوٹل بلڈنگ سیم رہے, تو بعد میں رومز کا تو انٹرنل ایڈجسٹمنٹ ہو جاتا ہے. جی ارشاد صاحب, یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر مان لیجئے کوئی پلگرم کسی وجہ سے فار اینی ڈیم ریزن وہ نہیں جا سکتا, کوئی بھی ایسی پرابلم ہوئی نہیں جا پائے گا, وہ جو سیٹ خالی رہی اس کی, ایک تو اس کے پیسے کا کیا ہوگا, ول اٹ بی ریفنڈڈ, دوسرا کیا یہ سیٹ آپ کسی تیسرے کو الاٹ کر سکتے ہیں جو فریشر ہو جس نے ابھی اپلائی نہ کیا ہو, کین یو آفر دس سیٹ ٹو اینی باڈی ایلس؟ اصل میں اٹ ڈپینڈس, اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. نارملی ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کو ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز بیونڈ ہیومن کنٹرول, جیسے کچھ ایسی ایمرجنسی آئی کہ ہی کی ناٹ پروسیڈ, وہ نہیں, وہ اپلیکیشن دیتا ہے along with cancellation form. اس کا ایک اپنا فارمیٹ ہے کینسلیشن کا. یہ تو نہیں how many days earlier, کتنے دن پہلے دن, نہ جب بھی ایسی ایمرجنسی ہو دیٹ از اوپن, تو وہ اسی سٹیج پہ دے گا, تو ہم وہ پروسیس کرتے ہیں, بعد میں اس کا اماؤنٹ ریفنڈ ہوتا ہے. وہ ہو گیا اماؤنٹ سے ریفنڈ ہوگا. لیکن یہ والی سیٹ جو رہی کیا کسی اور کو آفر ہو سکتی ہے؟ میں نے پہلے کہا کہ there are 35,000 حج pilgrims in the waiting list at all India level. Accordingly, exactly. ہمارے یہاں تو ویٹنگ لسٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں ویٹنگ لسٹ نہیں ہے, لیکن باقی جگہوں پر ہے, باقی جگہوں پہ ہے بالکل. لیکن میں نے کہا اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. سپوز ایک فیمیل پلگرم ہے, تو اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ جا رہا ہے, اب ہسبینڈ اچانک بیمار پڑ گیا یا کسی دوسری وجہ سے, تو اب وہ فیمیل پلگرم پروسیڈ نہیں کر سکتی دوسری کے ساتھ. جی اس کو تو محرم بدلنا پڑے گا, محرم ضروری ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں اگر اس کا کوئی محرم ریلیٹو دوسرے کور میں ہے تو پھر اس کو مرج کرتے ہیں ان کے ساتھ, جیسے اس کا چاچا ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھتیجا ہے, بانجا ہے, جو محرم ہو, شرعی محرم, تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اچھا حاجی صاحبان کے لیے آپ نے میڈیکل اسکریننگ بہت امپورٹنٹ رکھی ہے, یا ویکسینیشن وغیرہ, تو کس طرح کی میڈیکل اسکریننگ آپ خود کرتے ہیں یا ویکسینیشن کا ان کو خود کرنا پڑتا ہے یا آپ کی طرف سے یہ سب ہوتا ہے؟ نہیں, ہم ہی لاتے ہیں ویکسینیشن. ان کے 3 ٹائپ کے ویکسین ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹر ہوتے ہیں ان کو. اس میں ہوتا ہے میننجائٹس, میننجوکوکل, جی, دوسرا ہوتا ہے انفلوئنزا, تیسرا اورل پولیو ویکسین OPV. تو ہماری جو ویکسینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہوئی تھرو آؤٹ JNK, جموں میں بھی ہوئی کمپلیٹ, ریسنٹلی یہاں پہ بھی ہم نے کمپلیٹ کی ویکسینیشن, یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اچھا یہ جو بتائیے ارشاد صاحب کہ مدینہ شریف جب پہنچیں گے, اب حاجیوں کو تو وہیں جانا ہے یہاں سے, بالکل. کتنے دن کا اسٹے ہے وہاں ان کو؟ 8 دن وہاں اسٹے کریں گے. 8 دن. 8 دن. یہ بتائیے مجھے سر کہ میری جانکاری کے لیے اور ناظرین کی جانکاری کے لیے بھی کہ مدینہ شریف میں آپ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں ان کو ادا کرنی, ہو گئے نا 8 دن وہی. یہ ساری نمازیں ان کو ضروری ہے کہ مسجد نبوی میں ہی ادا کریں, یا مطلب دے وڈ لائک ٹو گو ٹو سرٹن پلیسز جو بہت امپورٹنٹ ہیں, جیسے کوئی بدر کے میدان کو جانا چاہے گا دیکھنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, یا دوسری بھی کئی جگہ ہیں وہاں پر, ہاں, یا احد کے میدان میں وہاں جائیں گے, تو اس دوران ان کی نماز مسجد نبوی میں نہیں ہو سکتی, کسی دوسری جگہ پہ ہو سکتی ہے. نہیں ہوتی. اصل میں اس کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ فجر نماز کے بعد, فجر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ظہر تک, ہاں یہ کافی ٹائم ملتا ہے ان کو, 7-8 گھنٹے ملتے ہیں. اس میں یہ کمپلیٹ کرتے ہیں, یہ اس کو بولتے ہیں لوکل زیارت.
हाँ लोकल से जाते टैक्सी हायर करते हैं, इन ग्रुप्स 5-6 बैठते हैं तो जाते हैं, आराम से आते हैं ज़ोहर से पहले पहले। हैं। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा मदीना शरीफ से इनको? आजकल तो ट्रेनें वगैरह चलती हैं क्या, या मदीना बस से ही अभी रहेगा? बसेस, AC बसेस, सोफिस्टिकेटेड अच्छी बसेस होती हैं मुअल्लिम की तरफ से, इनको टाइम पे आती हैं बसेस, वो खुद फिर सामान वगैरह क्योंकि पैक वहाँ से तो इन्होंने ट्रेनें शुरू कर दी हैं। वो तो फिर वहाँ से है। जब ये अजीज़िया से मिन्ना की तरफ जाते हैं बसेस में, अगले दिन 8 ज़िलहिज को ये मिन्ना से अरफात की तरफ रवाना। अरफात से ट्रेन है वापस। एग्जैक्टली, ट्रेन्स, वो छोटी मेट्रो टाइप। इनको टिकट्स भी दिया जाता है इन एडवांस, जी। मेट्रो से जाते हैं। ये मदीना शरीफ से जब ये मक्का शरीफ की तरफ जाते हैं तो कितना टाइम लगता है इनको नॉर्मली बसेस में पहुंचने में? 8-10 घंटे लगते हैं, क्योंकि बीच में हाल्ट भी होता है, वहाँ पे अच्छा। कंफर्टेबली इनको किसी जगह रोकते हैं, नमाज भी होती है, लंच डिनर जो भी है इस दरमियान, इस ट्रैवल के दौरान शाम तक एहराम इनका बहरहाल जुल्हलीफा से ही होगा। जुल हलीफा। तो उसके बाद जब मक्का शरीफ पहुंचते हैं कि पहले तो इनको अपनी अकोमोडेशन में जाएंगे, सामान सामान वगैरह वगैरह, रूम। तो ये जो पहला उनका तवाफ ज़ियारा वगैरह है, तो ये पहले दिन इमीडिएटली होता है या दे हैव सम टाइम? नहीं, लेट मी करेक्ट यू, तवाफ ज़ियारत इसको नहीं बोलेंगे, ये असल में उम्रा का है। जब ये मदीना से मक्का की तरफ जाएंगे, ये इसमें दो, ये तो उम्रा का तवाफ है, शुरू होता है। हाँ ये वाजिब है। तो ये क्या करेंगे, बसेस में जाएंगे, इनके लिए ऑप्शन रहता है, मदीना शरीफ के ही होटल में ये एहराम बांध सकते हैं पहले ही, ठीक है, नियत ना करे एहराम बांधेंगे सिर्फ, यानी जुल्हलीफा से पहले ही हाँ होटल में। अब जिसके लिए कन्वीनियंट रहेगा वो हैंड बैग में साथ उठाएगा एहराम, फिर मस्जिद जुल हलीफा जो इसका मीकात आता है इन बिटवीन, और वहाँ पे आराम से इनको 1-1.5 घंटा मिलता है। अच्छा। वहाँ पे एहराम में बांध सकते हैं, नियत और नमाज वगैरह से फारिग जी, होके जी, फिर जी। आगे चलेंगे। फिर ये जब अजीज़ा बिल्डिंग्स में पहुँचते हैं, पहले ये अपना सामान लेते हैं, जी अपने रूम्स, और इनके रूम्स अलॉट होते हैं, की वगैरह जी जी संभाल, फिर ये जाते हैं इन ग्रुप्स अपना उम्रा कंप्लीट करने। उम्रा में तो फिर ये 4 काम करते हैं, एक तो तवाफ, फिर है करते हैं सही सही जी, और सफ़ा मरवा के सफा दरमियान, मरवा के। उसके बाद हलक, फिर वापस लौटते हैं, इनका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। सफा मरवा में कितने वो ट्रैवल करता है? 7 चक्कर उसमें 7 भी, चक्कर हाँ, उसमें। लेकिन उसमें सफ़ा टू मरवा 1 चक्कर, मरवा टू सफ़ा वापस दूसरा चक्कर माना जाएगा। एक चक्कर ये होता है मतलब आना और जाना। आना जाना। नहीं नहीं, खाली सफ़ा से मरवा तक एक, मरवा से जब ये वापस आएंगे सब ये दूसरा माना अच्छा, ये जाएगा। ये दूसरा। तो ये टोटल 7 करते हैं 7। जी। तो अगर आपके हज स्टे के दौरान मक्का शरीफ में कोई दूसरा या तीसरा 3 ये उम्रा करना चाहे तो वहाँ कहाँ से शुरू करना है उनको? मस्जिद आयशा से? ये असल में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के होते हैं हाजी साहिबान, दे आर एट लिबर्टी। कुछ मस्जिद आयशा से करते हैं, कुछ जेराना से जाते हैं, कुछ किसी दूसरे मीकात से जाते हैं, जोफा से भी लोग जाते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें यही हमारी एडवाइस रहेगी, अगर हज का पीरियड नज़दीक हो, जैसे हाजी साहिब वहाँ पहुँचे फर्स्ट ज़िलहिज को, जी, या तो कुछ ही 2 दिन रहेंगे उनको, फिर कुछ ही दिन रहते हैं, और भीड़ भी बहुत बेहतर होगी। है एग्जर्शन में ना अपने को थकाए, क्योंकि आगे हज है, असल जो कोर हज पीरियड है जी, जी। वो 8 ज़िले से 13 ज़िलहिज तक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको चाहिए कि पहले हज कंप्लीट करें, तब तक ठीक रहें, और हज कंप्लीट होने के बाद ये 50 उम्रे करें, कोई रिस्ट्रिक्शन उसके बाद उनको वापसी तक काफी टाइम मिलेगा काफ़ी वहाँ टाइम पर। मिलता है फिर। जी। मतलब ये मतलब अच्छा, ये जो लास्ट पे यहाँ से तकरीबन या जो ये आपका लास्ट बैच यहाँ से जाएगा उनको टाइम मिलेगा मदीना सबको से टाइम, वहाँ तक? एग्जैक्टली। अभी तो नॉर्मली ये होता है ना कि कहीं आपने कहा फर्स्ट अव्वल ज़िलहिज, हम्म, तो अगर कोई उस वक्त पहुंचा तो वो मदीना नहीं जाएगा ना, वो तो सीधा जाएगा वहाँ। असल में हमारे इसमें होते हैं ना 2 फेज। हमारा जो है फेज़ फर्स्ट है इस वक्त, पिछले साल हमारा दूसरा फेज़ आया था, बिकॉज ऑफ सम इशू हमारा थोड़ा लेट हुआ था। इस दफ़ा हम काफ़ी अर्ली जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम काफ़ी अर्ली जा रहे हैं। बाकी कंट्री के पार्ट जो जैसे मुंबई हैं, बेंगलोर हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, उनकी फ़्लाइटें 10 जून तक चलेंगी, यानी 10 जून तक वो अभी जा रहे होंगे। जी हमारा तो 25 में ही कंप्लीट हो रहा है, 25 में और 10 जून, आप देखिए इसमें कितना फ़र्क है। जी। उन लोगों को कम टाइम मिलेगा फिर, लेकिन फिर भी उनको पहले लिया जाएगा मक्का शरीफ, हज कंप्लीट होने के बाद वो रिलैक्स करेंगे, उसके बाद उनको 8 दिन मिलेंगे मदीना शरीफ में। तो ये बाकी जो दिन के वहाँ मक्का शरीफ में रहेंगे हम्म, तो वो
احرام کے بغیر ہوں گے آپ بعد میں نارمل کپڑوں میں رہ سکتے حج ہیں؟ کمپلیٹ ہونے کے بعد بالکل نہیں، عمرہ جاتے ہی جو عمرہ کریں گے اس کے بعد حج تک تو کافی ٹائم ملے گا. ہاں بالکل، کئی دن. اسی لیے میں نے کہا نا حج تمتع، ہمارے حاجی صاحبان کہتے ہیں حج تمتع. جی. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اچھا. یہ جاتے ہیں پہلے عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر احرام کھولتے ہیں، پابندی ختم. جی. اور جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد. تو پھر یہ آرام سے رہتے ہیں جب تک حج کا سیزن ہے. جب 7 یا 8 ذی الحجہ ہو پھر یہ نیا احرام باندھتے ہیں عزیزہ کی بلڈنگز میں. جی. نیا احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے. ہاں وہ تو حج کا احرام ہوگا. اس بیچ میں جو ٹائم ملتا ہے یہ آرام سے رہتے ہیں اپنے کپڑوں میں. اب اگر کوئی چاہے نفلی وہ عمرہ کرے، ایڈیشنل عمرہ کرے، وہ کر سکتا ہے. جی. اچھا، یہ جو عرفات پہ وقوف عرفات جو ہے ان کو وہاں رکنے کا، تو یہاں جہاں مان لیجیے وہ عزیزیہ میں رہتے ہیں، تو عزیزیہ سے عرفات تک کتنا ڈسٹینس ہوگا قریباً؟ اور یہ پیدل ہی ان کو ٹریول کرنا ہے؟ نہیں، عزیزیہ سے یہ پہلے جاتے ہیں، عزیزیہ یہ حرم میں ہی آتا ہے. حرم سے ان کو بسز میں لیا جاتا ہے منا کی طرف. جی. پھر یہ منا کے ٹینٹس میں بیٹھتے ہیں، پورا ایک دن یہ نماز 5 ادا کرتے ہیں. پھر اگلے دن یا اسی دن شام کو عشاء کے بعد ان کو کہا جاتا ہے آپ روانہ ہو جائیے عرفات کی طرف. جی. اس میں 2 ارینجمنٹس رہتے ہیں، یا تو میٹرو جس کا ان کو ٹکٹ ان کو ایڈوانس میں ملتا ہے رسٹ بینڈ کی فارم میں، یا بسز کے تھرو، پیدل نہیں. پھر کوئی جوان ہوتا ہے وہ اس کو شوق ہوتا ہے پیدل چلنے کا، وہ پیدل بھی چلتا ہے. جی. تو عرفات سے واپس جب یہ واپسی پر کہتے ہیں نا کوئی ٹائم لیمٹ ہے شاید؟ ہاں، عرفات سے پھر یہ جاتے ہیں مزدلفہ. جی. ہاں، عرفات میں جمع بین الصلاۃ ظہر اور عصر یہ نماز یہ جمع پڑھتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں ظہر کے ٹائم. اس کے بعد یہ عرفات میں رکتے ہیں غروب آفتاب تک. غروب آفتاب جب ہو اس کے بعد نکلے بغیر مغرب نماز پڑھے یہ عرفات سے نکل کے مزدلفہ جاتے ہیں. مزدلفہ یہ عشاء کے قریب پہنچتے ہیں یا عشاء کے ٹائم کے بعد. وہاں پہنچنے کے بعد ان کو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، مغرب اور عشاء. پھر رات گزارنی ہے مزدلفہ، کیونکہ مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی واجب ہے. جی. پھر اگلے دن فجر نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد یہ عرفات سے نکل کے واپس جاتے ہیں منا کی طرف. پھر رمی کرتے ہیں پہلے جمرات میں. جی. یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا. ایگزیکٹلی. پھر ان کا ہوتا ہے جمرات سے فارغ ہو کے کنکریاں مارنے کے بعد جمرات ایک ہی بار ان کو کنکریاں مارنی پڑتی ہے یا 3 بار؟ 10 ذی الحجہ کو ان کو ایک جمرات بڑے جمرات جی. کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں بس. اس کے بعد ان کو ویٹ کرنا ہے اپنی قربانی کا. یہ دیکھیں گے ان کی قربانی جو ہوگی ان کا ایڈوانس میں کوپن ملا ہوتا ہے، اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے کب ان کی قربانی ہوگی. اور آج کی ڈیٹ میں وہ آن لائن بھی چیک کرتے ہیں، اس کے لیے ایپ ہے جس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی قربانی ہوئی کہ نہیں. جب پوری ایشورنس ہو، پورا اطمینان ہو کہ قربانی ہو گئی، اس کے بعد یہ حلق کریں گے فیس پہلے ان ایڈوانس. وہ جو آپ نے پیسہ لیا اس میں وہ قربانی کا وہ پیسہ ہے؟ ہاں، جنہوں نے آپٹ کیا ہے اس میں آپشنل رہتا ہے. مطلب کوئی آپٹ کرتا ہے قربانی کے لیے، اس کے لیے 15,180 روپیز انہیں کیا ہے پیمنٹ، تو ان کو ملے گا کوپن. جن نے وہاں پہ فارم میں نو کیا ہے اضاحی قربانی کے لیے، وہ خود اپنے ہاتھ سے کریں گے وہاں پہ قربانی گاہ. ہمارے پاس آج کا اس پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے یہ خوش اسلوبی سے انجام پہنچے. بہت شکریہ آنے کے لیے اور یہ انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.